رات میں جب زور ذکر ہوتا تھا تو یہ مزار شریف اس طرح سے ہلتی تھی۔ اس پھال کے اندر ایک خصوصی بات تو یہ رکھی ہے کہ جس کو اولاد نہ ہو وہ کھا لے تو اس کو اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً 3500 سال پرانے بزرگ ہیں، طبیب بھی ہیں، ڈاکٹر۔ جیسے کہ آدمی تھوڑی دیر یہاں سو جاتے ہیں تو ان کا غیب سے آبریشم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد غلام حسین۔ دوستوں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کو ایسی آستانہ مبارک کی زیارت کروا رہا ہوں کہ 60 فٹ لمبائی آستانہ مبارک ہے۔ ایسے 3 مزار مبارک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت سید قطب شاہ ولی اور حضرت سید داؤد شاہ ولی اور ماما جگنی کے آستانہ مبارک ہے، اور حضرت سید قطب شاہ ولی اور حضرت سید داؤد شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر بیچ پر یہ ایک درخت نکلا ہے۔ اس درخت سے کیا کیا شفا ملتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، جو وہاں کے خادم ہیں انشاءاللہ ان سے پوچھ لیں گے، اور وہاں کی جو بھی ڈیٹیل ملیں گے انشاءاللہ آپ کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ دوستوں سرکار کے آستانہ مبارک پر آنے کا لوکیشن ہے ہندوستان کا ایک ریاست ہے کرناٹک میں تیرتھہلّی تعلق پیرن گڈا میں سرکار کا آستانہ مبارک ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار کے آستانہ مبارک پر جو بھی ڈیٹیل ملیں گے انشاءاللہ آپ کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ دوستوں ویڈیو اینڈ تک بنے رہیے، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فالو ضرور کریں، کیونکہ ایسے ہی درگاہ شریف کے ویڈیو اس چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو چلیے دوستوں انشاءاللہ سرکار کے آستانہ مبارک کے پاس ملاقات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے طلبہ میرے مصطفیٰ کا، جب ہے طلبہ میرے مصطفیٰ کا، سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا، سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا۔ قتل کرنے وہ آئے ہیں لیکن ان کے چہرے کو جو دیکھا عمر نے، قتل کرنے وہ آئے ہیں لیکن ان کے چہرے کو دیکھا عمر نے، قتل کرنے وہ آئے ہیں لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران رضا ہے۔ ہمیں یہاں کے خادم ہیں، اور یہ ہمارے حسن صاحب یہ بھی خادم ہے، یہ بہت پرانے خادم ہیں یہاں کے، اور یہاں کافی لوگوں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں آدمی لوگ، اور فیض پاتے ہیں۔ خصوصی بات یہاں کی یہ ہے کہ یہ جھاڑ دیکھ رہے ہیں آپ، اس جھاڑ سے ایک کرامت ظاہر ہوئی تھی۔ اس جھاڑ سے شکر آیا تھا۔ جو بیمار کھاتے تھے، یعنی شوگر والے مریض، ہارٹ والے، کینسر کے، یا کسی کو اولاد نہ ہو یا کسی بھی رنگ کی بیماری ہو، وہ شکر کھاتے تھے، فیضیاب ہو جاتے تھے۔ پھر شکر ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک پھل آتا تھا، اس پھل کو کھاتے تھے لوگ، اس کو کھانے کے بعد بھی شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اور اس پھل کے اندر ایک خصوصی بات تو یہ رکھی ہے کہ جس کو اولاد نہ ہو وہ کھا لے تو اس کو اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً 3500 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ہمیں جہاں تک بتایا گیا ہے یہ بہت پرانے بزرگ، یعنی 3000-3500 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ان کے نام قطب شاہ ولی، حضرت قطب شاہ ولی، یہ طبیب بھی ہیں، ڈاکٹر۔ جیسے کہ آدمی تھوڑی دیر یہاں سو جاتے ہیں تو ان کا غیب سے آبریشم ہو جاتا ہے۔ اور ان کے بھائی ہیں حضرت داؤد شاہ ولی، یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں۔ آدمی جیسے کینسر والا، ہارٹ والا، یا کسی کو کسی رنگ کی بیماری ہو، اندرونی بیماری، یا ڈاکٹروں نے فیل کر دیا ہو، ناپاس کر دیا ہو، یہاں آتے ہیں فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، فیضیاب ہو کے گئے۔ یہ 2 بھائیاں ہیں اور ان کی بہن ہے حضرت ماما جگنی۔
وہ ان کی بہن ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ کی ہے، کیونکہ یہ تینوں مزار شریف ایسے ہی پہلے سے ہی تھے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے جن کو اولاد نہ ہو یا کسی کے رشتے نہ لگتے ہوں، وہ یہاں آئے، ان سے دعا کر کے جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے وسیلے سے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں اور بھی کافی ساری یہاں مشہور کرامت ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور یہ بھی رہا ہے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں کبھی سال میں ایک بار سانس لیتے تھے۔ جب یہاں کبھی ذکر ہوتا تھا، بتلایا ہمارے بڑے بڑوں نے، بزرگوں نے، رات میں جب زور ذکر ہوتا تھا تو یہ مزار شریف اس طرح سے ہلتی تھی۔ اور یہاں کے جو خادم لوگوں نے کچھ اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو بتانے کی نہیں ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری آنکھوں سے بھی سامنے آئی ہیں جو ہم بھی اپنی زبان سے نہیں بتا سکتے وہ، لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور ہر آدمی کی، ہر عورت کی زبان پہ یہی رہتا ہے کہ ہماری ان کی دعا سے یہ مراد پوری ہو گئی، ہمارے کینسر والے بیمار تھے وہ اچھے ہو گئے۔ ایک ابھی تقریباً 3.5 مہینے کا ٹائم ہوگا، جو ایک شخص آیا پونا سے، وہ منہ سے کھاتا تھا، ناک سے باہر نکلتا تھا، یہاں آیا اور یہاں تقریباً 3 دن رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ان بزرگوں کی دعاؤں سے وہ بالکل شفا یابی یہاں سے ہو کے گیا۔ بالکل کھانا منہ سے ہی کھاتا تھا، نہ اس کو ناک سے واپس آتا تھا، نہ کسی رنگ کی کوئی پریشانی ہوتی تھی، بالکل فیض یاب ہو کے گیا۔ آج بھی یہاں آتے ہیں وہ لوگ، اور بھی کافی لوگ آتے ہیں۔ باہر 2 مزار شریف ہیں، ایک حضرت ان کے راجہ ہیں، ایک ان کی رانی ہے، اور 2 ان کے بچوں کے مزارہ ہیں، اور بھی اوپر مزار شریف ہیں۔ حضرت جلال شاہ ولی ہیں، حضرت یوسف شاہ ولی، حضرت چمن شاہ ولی، اور بھی کچھ مزارہ ہیں جن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کچھ مزاروں کے بارے میں جو آپ کے سامنے ہم نے بتایا۔ ہاں اچھا، سرکار کا جو عرس منایا جاتا ہے، ابھی کل سرکار کا سندل ہوا ہے، لنگر عام بھی تھا درگاہ شریفی، ہماری کمیٹی کی طرف سے ہی لنگر ہوا تھا۔ 3 دن مسلسل یہاں پروگرام رہا، اور کافی لوگ یہاں آئے، سرکار کے فیضان سے فیضیاب ہوئے۔ لیکن رہا سوال کہ سرکار کا جو سال میں ایک تاریخ جو مقرر ہے، وہ مقرر تاریخ نہیں ہے یہاں، جو ہمارے کمیٹی والے بیٹھتے ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بس وہی تاریخ یہاں رکھی جاتی ہے، کوئی مقرر تاریخ نہیں ہے یہاں۔ شیموگا سے سیدھا راستہ تیرتھلی آ رہا، تیرتھلی سے آرگا کر کے ایک گاؤں ہے، بس وہیں سرکار کا معلوم کسی سے بھی کر لیتے ہیں۔ پیرن گڈا ایک مشہور جگہ ہے، یہ پیرن گڈا، جیسے کہ پہاڑی بولتے ہیں اس کو، گڈے کے نام سے مشہور کر دیا۔ ایک پیرن گڈا کر کے یہ درگاہ مشہور ہے۔ جیسے آنے والوں کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے دوبارہ سے کہ شیموگا سے تیرتھلی کے لیے آئے، اور تیرتھلی سے آرگا گاؤں جو ہے اس کے لیے بیٹھیں، بس آٹو والے سے وہاں بول دیں کسی سے بھی کہ ہمیں پیرن گڈا کی درگاہ پہ جانا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیرن گڈے کی درگاہ پہ چھوڑ دے گا۔ دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں حضرت سید داؤد شاہ ولی، حضرت سید جمال شاہ ولی، حضرت سیدہ ماما جگنی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک کی جو خادم ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات کر آپ کو کیسا لگا، انشاءاللہ آپ ضرور کمنٹ کر بتائیں۔ انشاءاللہ آپ توغرا نیٹ ورک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ضرور کر لیں، کیونکہ ایسے ہی اللہ والوں کی بارگاہ شریف کی زیارت کرواتا رہتا ہوں۔ تو چلیے دوستوں، سرکاروں کے گستاخوں سے دور رہو، ایمان و سنیت کے ساتھ رہو۔